نحمدو ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگانہ دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک جلسے میں میرا موضوع ہے سگندھ دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چلتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، جو فساد و بلاغت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ وہ قرآن پاک جس کے صادق و بالغ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں موہن انسانیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم کو سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب الجلال کی طرف سے عطا کردہ یہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت پہ پورے عالم و انقلاب میں برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑا فضا بلغا ادبا و شہرا حیران و ششگت ہو گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہ وہ قرآن ہے جو رہتا دنیا تک کے انسانوں میں سارا ہدایت و رحمت ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے رسولوں کی رسالت کو اعجاز بخشا، یہ وہ قرآن ہے جس نے مرد و قلوب کی تازگی بخشی، یہ وہ قرآن ہے جس کی بدولت یہ وہ قرآن جس کے متعلق جنات و شیطان کا آسمانوں پر آنا بند ہوا، یہ وہ قرآن ہے جس کے متعلق عزت اور رسعت کے شامیانے گڑے گئے، یہ وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رسالت ہوتی ہے۔ محترم حضرات، آج کی اس نازک دور میں حافظ قرآن پاک کو فضول سمجھا جا رہا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بےسود ہے۔ افسوس، صدا افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے، اس کے بارے میں شہنشاہ بطحا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرا ورتقی ورتل کما کنت تراتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیات تقوی ہوا۔ قیامت کے دن حافظ قرآن پاک سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جیسے کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اور تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، قرآن پاک و دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زمین، آسمان، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقصد اور عظیم کلام ہے، عظیم کلام ہے، جبکہ کیوں نہ جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی آمین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی آمین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی آمین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینے میں افضل، اور جس رات میں نازل ہوا 1000 رات سے بہتر ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن و تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہمارے آخرت بھی سنور جائے
تو اس کے تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. خدا نہ خواستہ آج ہم اپنے بچوں کو 2 پیسوں کے لالچ میں دین سے دور رکھے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو 2 پیسوں کے لالچ میں دین سے دور رکھے ہیں اور ہماری نظر آخری نعمتوں کے بدلے دنیاوی ڈگریوں پر پڑی تو یاد رکھے خدا کے ہاں اس کا بھی جواب ہوگا. اس سے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان کو قرآن سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.